بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، اسرائیل اور لبنان کی حکومت جنگ بندی پر متفق ہو گئے ہیں۔ امریکی ثالثی میں واشنگٹن میں ہوئے چوتھے سہ فریقی مذاکرات کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اسرائیل اور لبنان کا بات چیت جاری رکھنے پر بھی اتفاق ہوا۔ اسرائیل اور لبنان 22 جون کو دوبارہ مذاکرات کریں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق حزب اللہ کو حملے روکنا اور جنوبی لتیانی سیکٹر خالی کرنا ہوگا۔ پائلٹ زونز بنائے جائیں گے جن پر لبنانی فوج کا کنٹرول ہوگا۔ غیر ریاستی عناصر داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اسرائیل اور لبنان نے عزم دہرایا کہ ایک دوسرے کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں۔ اسرائیل اور لبنان جامع معاہدے کے لیے اقدامات کریں گے۔ مذاکرات میں حزب اللہ کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ ایران جنگ کا معاملہ، امریکی ایوان نمائندگان نے ٹرمپ کے اختیارات محدود کرنے کی قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد کے حق میں 215 اور مخالفت میں 208 ووٹ آئے۔ قرارداد ڈیموکریٹس کی جانب سے پیش کی گئی۔ 4 ریپبلکن ارکان نے بھی ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا۔ قرارداد کے تحت ایران کے خلاف جنگی کارروائی کانگریس کی منظوری کے بغیر نہیں کی جا سکے گی۔ ایران کے ساتھ مذاکرات اچھے جا رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ ہفتے کے آخر تک ایران امریکہ مذاکرات میں کوئی پیش رفت ہو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ہم نے پہلی بار حزب اللہ سے بات کی۔ یہ بھی دعویٰ کیا کہ ایران کے ساتھ معاہدے پر دستخط کے قریب ہیں۔ بمباری سے زیادہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی مؤثر ہے۔ The negotiation itself has gone very well, actually. Very well. Mr. President, It could happen. I mean, if it happens, and it might not happen, who knows? But if it happens, it could happen like over the weekend. آپ کو بتائیں کہ امریکہ اب ایران کے خلاف دوبارہ جنگ نہیں کرے گا۔ صدر ٹرمپ نے مشیروں کو بتا دیا ہے۔ امریکی اخبار کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ صدر ٹرمپ نے مشیروں سے کہا ہے کہ جب تک ایران کی جانب سے امریکی فوجیوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا دوبارہ جنگ نہیں ہوگی۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ سفارتی حل کو ترجیح دے رہی ہے، جنگ کو مزید پھیلانا نہیں چاہتی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے رہبر معظم سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنہئی سے ملاقات کا امکان بھی ظاہر کر دیا۔ کہا کہ ایرانی سپریم لیڈر امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں مصروف ہیں۔ شاید کسی موقع پر آیت اللہ مجتبی خامنہئی سے ملاقات بھی ہو جائے گی، لیکن اس کا انحصار صورتحال پر ہوگا۔ پاسداران انقلاب کے کویتی ہوائی اڈے پر حملے کی تردید سامنے آئی ہے۔ ترجمان پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ ہوائی اڈے پر تباہی ایرانی میزائل روکنے کے دوران امریکی دفاعی نظام پیٹریاٹ میں خرابی کے باعث ہوئی۔ سینٹرل کمانڈ نے اس بات کی تردید کر دی، دعویٰ کیا کہ کویت ایئرپورٹ کو امریکی میزائل انٹرسیپٹر سے نقصان نہیں پہنچا۔ کویتی وزارت خارجہ کی ایران کے ڈرون اور میزائل حملوں کی شدید مذمت۔ ایرانی سفارتی عملے میں کمی کا فیصلہ کیا گیا۔ ایرانی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر لیا۔ 2 ایرانی سفارتکاروں کو ناپسندیدہ قرار دے کر 24 گھنٹوں میں کویت چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ کویت ایئرپورٹ پر حملے میں 1 بھارتی شہری ہلاک جبکہ 63 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ایرانی حملے کے کچھ گھنٹوں بعد کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ کھول دیا گیا۔ امریکہ اور اتحادی ممالک کی جاسوسی کے الزام پر چین کو وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ امریکی اخبار نے کہا ہے کہ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ نے چین کو مشترکہ وارننگ جاری کی ہے۔ امریکہ اور اتحادیوں کا چین پر ملازمت کے پلیٹ فارمز کے ذریعے حساس معلومات حاصل کرنے کا الزام لگایا گیا۔ چین جعلی ملازمتوں کی پیشکش کے ذریعے خفیہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ چین جعلی پروفائلز اور نوکریوں کی پیشکش کے ذریعے افراد کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں صبح سویرے بارش ہوئی ہے۔ بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا اور موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ تفصیلات بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے شبیر ڈار۔ جی ہاں، جڑواں شہر راولپنڈی اسلام آباد میں آج صبح سے بارش کا سلسلہ شروع ہوا ہے جو ابھی تک جاری ہے۔ آسمان پر بادل ابھی بھی چھائے ہوئے ہیں اور ہلکی ہلکی بارش ابھی بھی ہو رہی ہے۔ راولپنڈی اسلام آباد میں گزشتہ کئی روز سے گرمی کی شدت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ درجہ حرارت 40 سے 41 ڈگری کو چھو رہا تھا۔ بہت زیادہ گرمی محسوس ہو رہی تھی، لیکن اب بارش کے بعد ایک تو موسم انتہائی خوشگوار ہوا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے، درجہ حرارت میں بھی کافی حد تک واضح کمی آئی ہے۔ محکمہ واسا کی جانب سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ 30 سے
35 ملی میٹر بارش اب تک ریکارڈ کی گئی ہے، اور محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ یہ بارش کا سلسلہ 6 جون تک وقفے سے جاری رہے گا، اور اس کے بعد بھی شاید یہ بارش کا سلسلہ جاری رہے۔ تاہم بارش کے باعث راولپنڈی اسلام آباد میں موسم اب بہتر ہو گیا ہے، اور جو گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا اس میں بھی کافی حد تک واضح کمی آئی ہے، اور بارش کے باعث راولپنڈی اسلام آباد کے نشیبی علاقوں میں چونکہ پانی جمع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، لہٰذا محکمہ واسا کی جانب سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ تمام تر تیاریاں مکمل ہے، لیکن ابھی تک اتنی زیادہ بارش نہیں ہوئی ہے جس کی وجہ سے کسی علاقے میں پانی جمع ہو۔ تاہم گرمی کی شدت میں جو اضافہ ہو گیا تھا، جو گرم لو چل رہی تھی گزشتہ کئی روز سے، بارش کے بعد اب اس میں واضح حد تک کمی آئی ہے، اور اگر مزید بارشیں ہوئی تو اس گرمی کی شدت میں مزید کمی ہو سکتی ہے۔ بھاولپور میں جاری گرمی کی لہر کی وجہ سے جنوبی پنجاب کے دوسرے بڑے ٹیچنگ اسپتال بھاول وکٹوریہ اسپتال میں مریضوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، اسپتال میں بیڈز کم پڑ گئے ہیں۔ تفصیل بتائیں گے امین عباسی۔ جی، ملک کے دیگر علاقوں کی طرح آج کل ضلع بہاولپور میں بھی گرمی کی لہر جاری ہے۔ موسم گرم رہتا ہے، کم سے کم ٹیمپریچر 26-27 سینٹی گریڈ ہے، اور زیادہ سے زیادہ 44-45 سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے، لیکن فیلنگ گرمی کی وہ اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ میں اس وقت جنوبی پنجاب کے دوسرے بڑے ٹیچنگ ہاسپٹل بہاول وکٹوریہ ہسپتال میں موجود ہوں، جہاں پر عید کے بعد مریضوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ جو ہاسپٹل کی فگر ہے اس کے مطابق آؤٹ ڈور پیشنٹ کی تعداد تقریباً ڈیلی 8,500-9,000 کے قریب ہے، اور ایمرجنسی میں جو پیشنٹ آتے ہیں وہ 3,500 سے 4,000 روزانہ مریض آ رہے ہیں۔ ہاسپٹل کے ترجمان ڈاکٹر رضوان سے رابطہ کیا گیا تو ان کا کہنا یہ ہے مریضوں کی تعداد میں ایکسٹرا آرڈنری اضافہ جو ہے وہ عید کے بعد ہوا ہے۔ ضلع گھوٹکی میں طوفانی آندھی کے باعث بجلی کے کھمبے گر گئے، 48 گھنٹے گزر جانے کے باوجود بجلی بحال نہیں ہو سکی، جس کے باعث برف کی قیمت میں اضافے کے ساتھ قلت بھی پیدا ہو گئی ہے۔ تفصیل بتائیں گے نذیر احمد۔ جی، تقریباً ضلع گھوٹکی میں 48 گھنٹے گزرنے کے باوجود جو ہے بجلی بحال نہیں ہو سکی ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ 2 روز قبل آنے والے طوفانی آندھی کے باعث جو ہے بجلی کے متعدد پول گر گئے تھے، جس کے بعد بجلی کی جو بحالی ہے تاحال نہیں ہو سکی ہے۔ بجلی کے ساتھ ساتھ جو ہے برف کی قلت جو ہے وہ پیدا ہو گئی۔ آپ میرے پس منظر میں دیکھ سکتے ہوں گے، یہاں پر شہریوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ برف لینے آئی ہے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ شہری موجود ہے، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ انہیں کن مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کیا لینے آئے ہیں؟ ہم برف لینے آئے ہیں، لیکن برف تک بھی ہمیں نہیں مل رہا، اور بہت پریشان ہیں، گھر والے پریشان ہیں۔ جی، شہریوں کے مطابق جو ہے انہیں برف جو ہے وہ نہیں مل رہی، جبکہ جو ہے برف ڈیلرز کے مطابق 1400 روپے میں فروخت ہونے والا بلاک کی قیمت جو ہے بڑھ کر 600 روپے بڑھ کر 2000 روپے ہو گئی ہے۔ آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات زیر غور لانے کے لیے بلائی گئی آل پارٹیز کانفرنس نے آزاد کشمیر اسمبلی میں کشمیری مہاجرین کی نشستوں کا معاملہ اسمبلی میں لے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نے کہا ہے کہ نشستوں کا معاملہ اسمبلی کے ذریعے ہی طے کیا جائے گا۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات سے متعلق اے پی سی میں نون لیگ پیپلز پارٹی JUIF سمیت مختلف سیاسی جماعتوں کے وفود شریک ہوئے۔ عوامی ایکشن کمیٹی مشاورتی عمل کا حصہ نہیں بنی۔ کانفرنس میں منظور متفقہ قرارداد میں کہا گیا کہ پاکستان میں مقیم مہاجرین کی نمائندگی تاریخی اور آئینی حقیقت ہے۔ کچھ انتخابی پیچیدگیاں دور کرنے کے لیے اصلاحات قانون ساز اسمبلی میں ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نے کہا کہ معاملات کو ڈائیلاگ کے ذریعے حل ہونا چاہیے، ریاست طاقت کا استعمال نہیں کرے گی۔ کوئی بھی ایسا عمل جو آئینی ہے وہ صرف منتخب نمائندوں کا حق ہے، اور اس حوالے سے ہم نے اس بڑے مشاورتی عمل میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو بھی اسٹیک ہولڈر کی حیثیت سے بلایا۔ میں نے صبح خود ان کے کور ممبر شوکت نواز میر کو فون کر کے ان سے کہا کہ میں آپ کو ریٹرن بھی اور خود ہی آپ کے پاس آ کے دعوت دینا چاہتا ہوں، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ اے پی سی میں منظور قرارداد میں مزید کہا گیا کہ قانون ساز اسمبلی کے عام انتخابات آئین اور قانون کے مطابق مقررہ مدت میں ہوں گے۔ دوسری جانب عوامی ایکشن کمیٹی نے احتجاج کی کال 1 ہفتہ مؤخر کرنے کی درخواست رد کر دی ہے۔
بجٹ تجاویز پیپلز پارٹی کی حکومت سے اختلافات برقرار ہیں اور ذرائع کے مطابق تاحال ان مذاکرات میں پیش رفت نہیں ہو سکی ہے. حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ مذاکرات کا نتیجہ جو بھی ہو بجٹ 10 جون کو ہی پیش ہوگا. اب دونوں فریقین کی سینئر قیادت بات کرے گی. حکومت نے گزشتہ روز وفاقی بجٹ 5 جون کو پیش کرنے کا فیصلہ مؤخر کیا تھا. تازہ ترین خبر یہ ہے کہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ بجٹ 10 جون کو پیش ہوگا. انہوں نے کہا کہ حکومت کی کوشش ہوگی کہ کوئی نیا ٹیکس نہ لگایا جائے. حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کو بجٹ اجلاس سے قبل کوئی اہم قانون سازی نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے. حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے کہ نیا بجٹ اقتصادی رابطہ کونسل اجلاس کے بعد پیش کیا جائے گا. اقتصادی رابطہ کونسل کا اجلاس گلگت بلتستان سے بلاول بھٹو کی اسلام آباد واپسی کے بعد ہوگا. وفاقی حکومت کی جانب سے بجٹ میں سولر پینلز اور الیکٹرک گاڑیوں کے آلات پر مجوزہ جنرل سیلز ٹیکس کی تجاویز منظور ہونے سے پہلے ہی سولر مہنگے ہو گئے. شہریوں کی سولر پینلز میں مزید ریلیف کی خواہش دم توڑ گئی. حامد شیخ کی رپورٹ دیکھیے. یہ مناظر حیدرآباد کے مختلف علاقوں کے ہیں جہاں دور دور تک گھروں اور عمارتوں کی چھتوں پر سولر پلیٹ نصب ہیں. سولر پینلز لگانے کا رجحان صرف حیدرآباد ہی میں نہیں بلکہ اندرون سندھ میں بھی عروج پر ہے، جہاں مہنگی بجلی اور طویل لوڈ شیڈنگ سے بچنے کے لیے شہریوں نے اپنی سہولت کے مطابق سولر پینل لگا رکھے ہیں. تاہم حکومت کی جانب سے بجٹ میں سولر پینل پر مزید ریلیف دینے کے بجائے 18% جی ایس ٹی کے نفاذ کی تجاویز پر شہری چراغ پر نظر آتے ہیں. سولر پینل پر جی ایس ٹی لگانے کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں کہ غریب عوام کیسے خریدے گی؟ جی ایس ٹی لگنے کے بعد تو سولر اور مہنگا ہو جائے گا. قرضے لے لے کے یہ عوام بیٹری خرید رہی ہے، سولر خرید رہی ہے. لوڈ شیڈنگ بتایا آپ کو 19 گھنٹے. اس کی وجہ سے میں پلیٹ لینے آیا تھا تو ہم نے پہلے معلومات کی تھی تو 17,000 روپے کی تھی پلیٹ 2 مہینے پہلے، اور ابھی میں ریٹ لے کے جا رہا ہوں تو 26,500 روپے کی وہی پلیٹ پڑ رہی ہے جو 17,000 روپے کی تھی. یہ پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، پھر یہ پلیٹوں میں پیسے بڑھائیں گے تو یہ کہاں جائیں گے؟ حکومت کو چاہیے کہ سولر سسٹم پہ سبسڈی اور بڑھائی جائے تاکہ لوگ اپنے سہولت کے حساب سے اور سسٹم لگائیں تاکہ ان کی بجلی کے بل میں کمی تو کریں. تاجروں نے بھی بجٹ تجاویز میں جی ایس ٹی لگانے کی مخالفت کی ہے. کہتے ہیں کہ سولر پینل کے ساتھ ساتھ الیکٹرک گاڑیوں کی صنعت کو بھی نقصان ہوگا. حکومت سبسڈی دے. ابھی ایک ای وی کار ہے اس پہ 1% ڈیوٹی پہ 18% پہ لے کے جا رہے ہیں تو آلموسٹ آپ سمجھیں 18% کی اس کی پرائز انکریز ہو جائے گی. پی ایم صاحب نے جو ہے نا ایک اناؤنسمنٹ دی ہے 1,80,000 گاڑیوں پہ 80,000 روپے پر موٹر سائیکل ای وی موٹر سائیکل پر ایک سبسڈائز آفر کرائی ہے. اس سے بھی پہلے پالیسی میں آیا تھا لیکن وہ پنجاب کی طرف ہی رہا. شہریوں کا مطالبہ ہے کہ ٹیکسز میں اضافے کے بجائے شمسی توانائی کے شعبے کے لیے مزید مراد اور موجودہ ٹیکسوں میں کمی لا کر شہری کو ریلیف فراہم کیا جا سکتا ہے تاکہ شہری لوڈ شیڈنگ اور مہنگی بجلی کے مسائل سے نجات حاصل کر سکیں. کیمرامین افضل خان کے ساتھ حامد شیخ، جیو نیوز، حیدرآباد. ہر سال بجٹ میں کاسمیٹکس کے سامان پر ٹیکس اور ڈیوٹیز میں اضافہ ہو جاتا ہے جس سے بیوٹی پارلر کے کاروبار سے وابستہ خواتین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آئندہ بجٹ سے بیوٹی پارلر مالکان کو کیا خدشات ہیں اور ان کی حکومت سے کیا اپیل ہے؟ فیصل آباد سے عرفان اللہ کی رپورٹ دیکھیے. پاکستان میں بیوٹی پارلر کی صنعت خواتین کے لیے روزگار کا ایک بڑا ذریعہ ہے، لیکن ہر سال وفاقی بجٹ اس صنعت کے لیے نئی مشکلات لے کر آتا ہے. گزشتہ مالی سال کے بجٹ میں درآمدی میک اپ اور جلدی مصنوعات پر مجموعی طور پر 30 سے 35% تک ریگولیٹری ڈیوٹی اور دیگر ٹیکسوں سے چھوٹے اور درمیانے درجے کے بیوٹی پارلرز کو مشکلات کا سامنا رہا. اس بجٹ سے قبل بھی بیوٹی پارلر مالکان تشویش کا شکار ہیں. جیسے کہ بجٹ 2026 کی آمد ہے اور ہر دفعہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ بجٹ آتا ہے اور لوگوں کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں. تو اس دفعہ جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ یہ ہے چونکہ پیٹرول پرائسز بہت ہائی ہیں تو جو کاسمیٹکس اور جتنی بھی بیوٹی پروڈکٹس ہیں ان پر بھی جو بجٹ ہے وہ کافی زیادہ ہوگا. بیوٹی پارلر مالکان کا کہنا ہے کہ حکومت موجودہ مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹیکسوں میں اضافہ کرے تاکہ ان کا روزگار چلتا رہے اور خواتین کے لیے بناؤ سنگار کی سہولت بھی برقرار رہے.
کیونکہ اتنا زیادہ ٹیکس لگنے سے ہمارا جو سیلون کا بجٹ بھی وہ ہو جاتا ہے، ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ خواتین کو تو چاہیے کہ وہ خوبصورت لگیں، تو جب آپ ٹیکس اتنے لگا دیں گے تو وہ بیچاری کہاں سے ہوں گی. تو اس سے بہتر ہے کہ پلیز میری درخواست ہے کہ آپ ٹیکس نہ لگائیں، تو اگر لگانا بھی ہے تو اتنا لگائیں کہ وہ جو ہمارے افورڈ ہم کر سکیں. بیوٹی پارلر کے کاروبار سے وابستہ خواتین جہاں آئندہ بجٹ کے حوالے سے تشویش میں مبتلا ہیں، تو وہیں حکومت سے ٹیکسوں میں کم سے کم اضافے کی امید بھی کر رہی ہیں. کیمرہ مین علی ارسلان اور محمد عثمان کے ساتھ عرفان اللہ، جیو نیوز، فیصلہ آباد. پنجاب حکومت نے صوبے میں کاروباری مراکز کے نئے اوقات مقرر کر دیے ہیں جو فوری طور پر نافذ العمل ہوں گے. نوٹیفیکیشن کے مطابق صوبے بھر میں دکانیں، بازار، شاپنگ مالز، ڈپارٹمنٹل سٹورز اور کریانہ سٹورز رات 9 بجے بند کیے جائیں گے. تفصیلات اس رپورٹ میں. چیف سیکرٹری پنجاب کے نوٹیفیکیشن کے مطابق صوبے میں کاروباری مراکز کے نئے اوقات کار گرمیوں میں دن کا دورانیہ اور درجہ حرارت بڑھنے کے پیش نظر مقرر کیے گئے ہیں. نوٹیفیکیشن کے مطابق دکانیں، بازار، شاپنگ مالز، ڈپارٹمنٹل اور کریانہ سٹورز رات 9 بجے بند کیے جائیں گے. شادی ہالز، مارکیز اور تقریبات کے مقامات رات 10 بجے تک ہوں گے. ریسٹورنٹ، سینما گھر، فوڈ آؤٹ لیٹس، پھل اور سبزی کی دکانیں رات 11 بجے تک کھولی جا سکیں گی، جبکہ ٹیک اوے اور ہوم ڈیلیوری کی سروسز اس پابندی سے مستثنا ہوں گی. میڈیکل سٹورز، لیبارٹریز، کلینکس اور اسپتالوں کو بھی نئے اوقات سے استثنا دیا گیا ہے. اسی طرح بیکریوں، تندور، دودھ اور ڈیری شاپس، پیٹرول پمپ، سی این جی اسٹیشنز اور الیکٹرک گاڑیوں کے چارجنگ اسٹیشنز پر بھی یہ پابندی لاگو نہیں ہوگی. نوٹیفیکیشن کے مطابق جم، کھیلوں کی سہولیات، آئی ٹی کمپنیوں اور کال سینٹرز بھی نئے اوقات کار سے مستثنا ہوں گے. تمام ڈویژنل کمشنر، ڈپٹی کمشنرز اور متعلقہ اداروں کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے. گلگت بلتستان میں 7 جون کو ہونے والے انتخابات کے لیے انتخابی مہم دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، جہاں تینوں بڑی وفاقی جماعتوں کے ساتھ تحریک استحکام پاکستان کا کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے. رپورٹ کریں گے رفیع اللہ خان آفریدی. 7 جون کو گلگت بلتستان اسمبلی کے لیے ہونے والے انتخابات کے حوالے سے استور کے جو 2 حلقے ہیں، جی بی اے 13 حلقہ 1، جی بی اے 14 حلقہ نمبر 2، یہاں پر جو انتخابی مہم ہے وہ دلچسپ مراحل پہ داخل ہوتا ہوئے یہاں پہ مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے ریلیوں کا، جلسوں کا انعقاد کا سلسلہ نہ صرف جاری ہے بلکہ اس وقت عروج پر ہے. یہاں پر بات کی جائے حلقہ نمبر 1 اور حلقہ نمبر 2 کانٹے دار مقابلہ ہوگا. جی بی اے 14 استور 2 میں یہاں پہ شمس الحق لون ہے، رانا فاروق صاحب ہیں، ان کے ساتھ ساتھ عباس مسوی ہے اور برکت جمیل ہے. ان کے درمیان انتہائی کانٹے دار مقابلہ ہوگا. جی بی اے 13 میں کانٹے دار مقابلہ ہوگا. سابقہ وزیر اعلیٰ خالد خورشید کی والدہ ہے شاہدہ خورشید، ان کے ساتھ ساتھ سابقہ صوبائی وزیر بلدیات ہے رانا فرمان نون لیگ کے، اور پیپل پارٹی کے ریٹائرڈ میجر ہیں فواد حنیف. ان کے درمیان بھی انتہائی کانٹے دار مقابلہ ہونے جا رہا ہے. لاہور میں پنجاب یونیورسٹی کالج آف آرٹس اینڈ ڈیزائن گرافک کے انڈر گریجویٹ طلبہ کے تھیسس پروجیکٹس کی نمائش ہوئی. نمائش میں 85 طلبہ کے تھیسس ڈسپلے کیے گئے ہیں. یہ نمائش 12 جون تک جاری رہے گی. رپورٹ کریں گے فروا. کالج آف آرٹس اینڈ گرافک ڈیزائن میں تھیسس کی نمائش کا افتتاح پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر محمد علی نے کیا. انڈسٹری سے وابستہ ڈیزائنرز اور اساتذہ نے نمائش میں پیش کیے جانے والے گرافکس میں گہری دلچسپی لی اور طلبہ کی تخلیقی کاوشوں اور جدید ڈیزائن کے منصوبوں کو خوب سراہا. ڈاکٹر محمد علی کا کہنا تھا کہ طلبہ کے ان منصوبوں کو کمپنیاں خرید رہی ہیں اور انہیں دوران تعلیم ہی ملازمت مل جاتی ہے. انہوں نے بہت سارے پروجیکٹس ڈیزائن کیے ہیں جس میں مارکیٹنگ ہے، جس میں بہت سارے انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، اور یہ بہت ہی کمرشلی وائبل پروجیکٹس ہیں اور ان کو لوگ فنڈ بھی کر رہے ہیں. طلبہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے بڑی محنت اور لگن سے یہ منفرد اور دلکش پروجیکٹس تیار کر کے نمائش کا حصہ بنائے ہیں. میں نے ٹسورو کے لیے ایک کیمپین ڈیزائن کی ہے، ان کی ٹریڈیشنل جویلری کی کلیکشن کے لیے کیمپین ڈیزائن کی ہے. میں نے پوسٹرز ہیں، سوشل میڈیا پوسٹ ہے، ریل ہے اور پیکجنگ ہے. میری جو ایپ ہے یہ ہے ای وی کار سے ریلیٹڈ، ان کی چارجنگ، ان کی ایڈوانس بکنگ پیمنٹ سب کے لیے. میرا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے کلچر کو پروموٹ کروں اور میرا سلوگن بھی یہی تھا کہ ویئر دی کلچر اون دی لیگیسی. نمائش میں ڈیجیٹل تھیسس کیٹلاگ بھی متعارف کرائی گئی جسے شرکاء نے بہت پسند کیا. کیمرہ مین عامر باجوہ کے ساتھ فروا، جیو نیوز، لاہور.